السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات ذی وقار، ایک لمحہ دنیا نے ایسا دیکھا کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہو چکے ہیں، جس میں اتھر لولہان ہے، صحابہ کرام کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، دشمن سر پہ چڑھا ہوا ہے، اور ایک گھڑ سوار جو بڑے بہترین اور قیمتی گھوڑے پہ پورے جسم کو لوہے کے اندر ڈھانپا ہوا، نیچے زرہ ہے، اوپر خود ہے، جسم کے اوپر نہ تلوار کا وار لگ سکتا ہے، نہ تیر چلایا جا سکتا ہے، نہ نیزہ مارا جا سکتا ہے، اور وہ دھاڑ رہا ہے، محمد دیکھ میں تجھے قتل کرنے والا ہوں، اب یا تو بچے گا یا میں بچے گا، اب ہو نہیں سکتا کہ ہم دونوں زندہ رہیں، اب یا میں تمہیں قتل کر دوں گا یا تو مجھے قتل کرے گا۔ اس انداز سے دھاڑتا ہوا بالکل قریب آ گیا، چند فٹ کے فاصلے سے صحابہ کرام اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں اجازت دیجئے، ہم آگے بڑھ کے اس کا سر کچل کے رکھ دیں، اس کو واصل جہنم کر دیں۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو۔ جب وہ بالکل قریب آتا ہے، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ہم روتے ہیں او جی بجلی کا بل بڑا آ گیا، ملک کا تو بیڑا ہی غرق ہوا پڑا ہے، کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ جتنے شکوے، جتنی شکایتیں، جتنا رونا پیٹنا، ٹی وی چینل پہ اینکر پرسن، جماعتوں کے لیڈر، بڑے بڑے پروگرام احتجاج اور دھرنے کو جی مر گئے مر گئے مر گئے۔ مجھے بتاؤ کس کے دانت ٹوٹے ہیں، کس کے سامنے لاشیں پڑی ہیں؟ اسلام یہ نہیں ہے۔ قرآن و سنہ کے پروگرام کے اندر قرآن و سنہ کو سمجھنا ہوگا۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بشروا ولا تبشروا، یسروا بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا۔ او لوگوں خوشخبریاں سنایا کرو، متنفر نہ کیا کرو، آسانیاں پیدا کیا کرو، مشکلات نہ کھڑی کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چھوٹا سا نیزہ پکڑا اور اس کافر کا پورا جائزہ لیا، پوری اس کے اوپر پلانک کے ساتھ اپنی نظروں کو گاڑ دیا، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جیسے نماز کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، جیسے خلافت کے لیے آئیڈیل ہیں، جیسے سپہ سالاری کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہر کام کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس کو ہم اپنا ہیرو مانیں، جس کو اپنا آئیڈیل مانیں، جس کو اپنا رہبر مانیں، جس کو اپنا رہنما مانے۔ فقط جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو تیر اندازی کے اندر، نیزہ بازی کے اندر، شمشیر زنی میں سب سے بہترین پوری کائنات میں ہے تو جناب محمد رسول اللہ۔ آپ نے چھوٹا سا نیزہ پکڑا اور دیکھا کہ جب یہ ابی بن خلف آواز لگاتا ہے کہ محمد میں تجھے قتل کرنے لگا ہوں، گردن کو تھوڑا سا اوپر اٹھاتا ہے زور لگانے کے لیے، خود اور زرہ کے درمیان تھوڑا سا گیپ پیدا ہوتا ہے، خلا پیدا ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نیزہ پکڑا، آج دیکھا نا ایک نے نیزہ پھینکا ہے، راتوں رات جناب پلاٹ بھی مل گیا، کروڑوں روپے بھی مل گیا، وزیر اعظم کے ساتھ پروٹوکول بھی مل گیا، ساری دنیا مشہوری، ایک نیزہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا لوگو میرے رب نے میرا رزق جو رکھا ہے میرے نیزے کی نوک پہ رکھا ہے، کاش کہ ایک فرد کی بجائے یہ ساری امت نیزہ باز ہوتی اور یہ کھیل تماشوں، باجوں گاجوں، ڈھول ڈھمکوں سے نکل کے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہونے والے قرآن اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کر لیتی، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے سامنے نہ یہودی ٹھہر سکتا تھا، نہ ہندو ٹھہر سکتا تھا، نہ یہ ملحد سیکولر ٹھہر سکتے تھے۔ اسلام جو کہ قرآن و سنہ ہے یہ پوری دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور انشاءاللہ یہ غالب آ کر
رہے گا. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کر لیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وہ نیزہ مارا, سیدھا اس کی شہرگ کے اوپر جا کے لگا, لیکن دنیا دیکھتی ہے اس کا تو خون ہی نہیں نکلا, خون ہی کوئی نہیں نکلا. اور وہ کہہ رہا لوگوں مجھے محمد نے قتل کر دیا. لوگ کہتے ہو بدبخت دیکھتا نہیں ہے, لوگوں کے اعضاء کٹے پڑے ہیں, خون بہ رہا ہے, وہ پھر بھی ہمت نہیں ہار رہا ہے, اور تو اتنا رو رہا ہے. کہتا ہے اللہ کی قسم اگر محمد آج میری روک دیتا تو پھر بھی میں نے قتل ہو جانا تھا. وہ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے مکہ میں بیت اللہ میں نے کہا تھا کہ یہ گھوڑے کا چھوٹا سا بچہ میں نے خریدا ہے تیرے لیے, اس کی پرورش کروں گا, اس پہ بیٹھ کے تجھے قتل کروں گا. تو محمد نے کہا تھا کہ نہیں, اللہ کے حکم سے میں تجھے قتل کروں گا. تو آج وہ وقت آ گیا, اس نے مجھے قتل کر دیا. لوگ کہتے تو حوصلہ چھوڑ گیا. ایسے روتا تھا جیسے گائے اور بیل کو ذبح کرتے ہیں نا, تو ذبح ہونے کے بعد اس کی عجیب سی دھاڑ کی آواز نکلتی ہے, شدید درد کی. 3 دن وہ کراہتا رہا, روتا رہا, اور کہتا بار بار کہ مجھے محمد نے قتل کر دیا, کیونکہ اس نے مکے میں کہا تھا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میں صرف قرآن و سننا ہوگا, اسلام ہوگا, اسلام کے علاوہ دین نہیں بچے گا. رب کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. میں وہ سچا رب ہوں, میں نے سچا دین دے کے بھیجا ہے تاکہ پوری دنیا پر اسلام کو غالب کر دیا جائے, اور بالآخر دین اسلام غالب آئے گا, اور دین اسلام کے علاوہ سارے ادیان باطلہ مٹ جائیں گے. میرے رب کا بھی وعدہ ہے, میرے نبی کا بھی وعدہ ہے. کیا ہمیں یقین ہے اس پر؟ اس کافر کو یقین تھا. ہم دیکھیں ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے. 3 دن کے بعد مکہ کے راستہ میں واپسی جاتے ہوئے وہ واصل جہنم ہو گیا. ابی بن خلف, اس کا بھائی امیہ بن خلف تھا, جس کو سیدنا بلال نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا. اور یہ ابی بن خلف ہے جس کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے. آؤ محترم بھائیو, ہم قرآن و سنہ کی تعلیمات سے اپنے سینوں کو منور کریں, اور ان احباب کا شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے آج ہمیں مل بیٹھنے کا یہ موقع دیا. ہم اپنے بھائی ابتسام کو, محترم شیخ کو, اور دیگر تمام اپنے جتنے بھی ہمارے اراکین ہیں, ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں, ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. یہ انتہائی بابرکت پروگرام ہے استحکام پاکستان کا, اور استحکام پاکستان فقط ایک نظریہ پاکستان سے ہو سکتا ہے, جس کے لیے پنجابی, پشتو, بلوچ, پٹھان سب کوئی ایک بات کرتا تھا, پاکستان کا مطلب کیا؟ نہ سندھی کی بات, نہ پنجابی, پٹھان, کشمیری, بنگالی, کوئی نہیں, نہ بریلوی, دیوبندی, وہابی, کچھ نہیں. فقط ایک بات تھی جس نے یہ پاکستان بنایا تھا. آج اگر استحکام آ سکتا ہے, یہ پاکستان بچ سکتا ہے, اور انشاءاللہ یہ بچے گا بھی, مستحکم بھی ہوگا, اور دنیا پہ غالب بھی آئے گا. اور ہمیں یقین ہے کہ اس کے قبائلی علاقوں سے, یا افغانستان سے, یا مقبوضہ کشمیر سے, جہاں پر غاریں ہیں, جہاں پر پہاڑ ہیں, چشمے ہیں, درخت ہیں, وہیں سے امام مہدی اٹھیں گے, اور بالآخر پوری دنیا پر اسلام کو غالب کر دیں گے. اور یہ آپ اور میں ہوں گے انشاءاللہ, ہم نہیں تو ہماری اولادیں ہوں گی جو مہدی کے لشکر میں شامل ہو کے دنیا بھر کے کفر کو مٹا دیں گی. اللہ ہمیں یہ توفیق اور شعور عطا فرما دے, ہم اپنے ملک کے لیے, اپنے دین کے لیے منظم انداز میں آگے بڑھتے رہیں. اللہ ہماری تمام تر جہود کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جزاکم اللہ خیر, وآخر دعوانا الحمدللہ.